کیا آپ کبھی ایسے حالات سے گزرے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آئے، رزق کم ہو، پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ جائیں اور کوئی راستہ سمجھ نہ آئے؟ اگر ہاں تو آج اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا وعدہ سنیں جو قیامت تک ہر مومن کے لیے امید کی کرن ہے۔ صرف 2 آیات، لیکن اگر ان پر عمل ہو جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ بھی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، گھر میں ہر طرف بے سکونی ہے، آپ بار بار دعا کرتے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آج کی یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم قرآن مجید کی صرف ایسی 2 آیات پڑھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے اور اسے وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الطلاق کی آیات 2 اور 3 آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ان آیات کا پس منظر: اگرچہ یہ آیات طلاق کے احکام کے درمیان نازل ہوئیں، لیکن مفسرین نے واضح کیا ہے کہ ان میں بیان کیا گیا ہے تقوی، توکل اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا اصول عام ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی ہے۔ یعنی یہ صرف طلاق کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی اطاعت کی تعلیم دیتی ہیں۔ اب بات سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تقوی صرف لمبی نمازیں پڑھنے یا زیادہ نوافل ادا کرنے کا نام ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی کا مطلب ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، حلال اور حرام کی تمیز کرنا، ہر طرح کے گناہ سے بچنا، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو۔ تمام معاملات میں تجارت، نوکری، گھر، زبان اور نگاہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم رکھنا۔ تقوی دل کا بھی عمل ہے اور زندگی کا بھی۔ یہاں یہ بات بھی ضروری ہے کہ تقوی کا مطلب صرف خوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، وہ چاہے قرض میں ہو، بیماری میں ہو، بے روزگار ہو یا کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ پیدا کریں گے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا کہ جب مشکل آئے گی تو میں اس سے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کروں گا۔ کبھی وہ راستہ کسی انسان کے ذریعے آتا ہے، کبھی کسی ایسے موقع سے جس کا تصور بھی نہیں تھا، اور کبھی دعا کی قبولیت کی صورت میں۔ دوسرا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بے حساب رزق عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ رزق میں شامل ہے صحت، اولاد، سکون، عزت، اچھے دوست، علم اور خاص طور پر ایمان۔ بعض اوقات انسان لاکھوں کماتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، اور کوئی کم کماتا ہے مگر اس کا دل
مطمئن ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے، بلکہ حلال ذرائع اختیار کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ کبھی رزق آپ کا کسی نوکری سے آتا ہے، کبھی کسی غیر متوقع ذریعے سے، اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ پاک پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ یہاں یہ بات دیکھیں کہ پرندے گھونسلے میں نہیں بیٹھتے بلکہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ پاک انہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توکل کا مطلب کوشش چھوڑ دینا نہیں، بلکہ کوشش کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے، آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستی، اس لیے رزق کے لیے محنت بھی کرو، یعنی دعا بھی کرو، محنت بھی کرو، اور دل کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ کو بناؤ۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹ بھی بولیں، سود بھی کھائیں، دھوکہ بھی دیں، نمازیں بھی چھوڑیں، اور پھر یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے رزق میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر یہ وعدہ تقوی والوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک کا تیسرا وعدہ ہے کہ جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ پاک کافی ہو جائے تو پھر کسی مخلوق کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ کبھی دعا ہماری فوراً قبول ہوتی ہے، کبھی دیر سے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ یعنی اگر دعا قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے بہترین وقت پر نافذ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا اپنا ایک وقت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے۔ اب ہم سورہ طلاق کی انہی دو آیات کو حدیث شریف کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیات کے مفہوم کو اپنی احادیث سے واضح فرما دیا۔ تقوی سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جہاں بھی ہو اس سے ڈرتے رہو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ تقوی صرف مسجد میں نہیں بلکہ تجارت، ملازمت، گھر، بازار اور تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ توکل کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک پر ایسا بھروسہ رکھو جیسا کہ بھروسہ رکھنے کا حق ہے تو اللہ پاک تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان بھی اگر محنت کرے اور ہر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں والے راستے پیدا فرماتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس کی فکر آخرت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دے گا، اس کے معاملات درست کر دے گا، اور دنیا اس کے پاس خود ذلیل ہو کر آئے گی۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہر طرح سے مقدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی معاملات بھی سنوار دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے
دنیا کی ہر تنگی اور آخرت کی ہر سختی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک صرف مالی مشکلات ہی نہیں بلکہ گھریلو پریشانیاں، بیماریاں، دشمنی اور ہر قسم کی آزمائش میں بھی راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس آیت کا پیغام کیا ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، قرض ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، گھر میں کسی طرح سے سکون نہیں۔ تو قرآن پاک ہمیں سب سے پہلے تقوی، حلال رزق، استغفار، دعا اور توکل کی طرف بلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے، بلکہ محنت کرے اور اپنا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ عزیز دوستو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے راستے کھول دے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، تو آج سے 3 عادتوں کو اپنے اندر لازماً شامل کر لیں۔ سب سے پہلے ہر حال میں تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں۔ نمبر 3، مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ان آیات کی اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں 5 وقت نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کمائیں، استغفار کی کثرت کریں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، صدقہ کریں، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں۔ عزیز دوستو، قرآن پاک صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ آج خود سے عہد کریں کہ ہم تقوی اختیار کریں گے، حلال رزق کمائیں گے اور پھر بھروسہ مکمل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ طلاق کی ان عظیم آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں، دکھ درد اور تکلیفیں دور فرمائے اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔